चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए, इज्जत बेइज्जती से इन लोगों का कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये मैंने मुहावरा कहा है मोमिना के लिए, क्योंकि मोमिना की कल आने वाली वीडियो में मैं कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, दामाद की क्या ही इज्जत की गई है। दामाद को कोई ऐसे इज्जत देता, और दामाद भी वो दामाद जो अपनी सगी बहन का बेटा है, जो इनका अपना भांजा है। उस दिन दामाद को सुलाने के लिए किसी के कमरे में, किसी के बिस्तर पे जगह नहीं थी, वो बेचारा सोफ़े पे सोया। और आज उस बेचारे को किसी ने टके के भाव नहीं पूछा। तौबा इस्तग़फ़ार। फिर मैं गलत नहीं कहती कि मोमिना के घर में और ससुराल में और मेके में मोमिना की जो एक्टिविटी है वो मुख्तलिफ़ है। मोमिना के मेके वाले जितना मर्ज़ी सौतेलापन कर लें, लेकिन मोमिना वहाँ दौड़ी चली जाती है। अब इस दावत को मैं क्या नाम दूँ? इस दावत पे जो कहा जा रहा था कि एक नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो आपके पास आने वाली है, क्या ये वीडियो ज़बरदस्त है या फिर ज़बरदस्ती है? ये मैं नहीं, बल्कि जो देखने वाले हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये दावत देखने में ना बिल्कुल भी कहीं से ऐसा लगा नहीं कि ये कोई ज़बरदस्त, कोई प्री प्लान, कोई बेटी की ख्वाहिश करने वाली दावत हो, नवासी की ख्वाहिश करने वाली दावत हो। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्ती ली गई दावत है। इससे अच्छी दावत तो मैं कहती हूँ ससुराल वालों ने कर दी, और जितनी कदर ससुराल वाले करते हैं मोमिना की, मेके वाले टके के भाव नहीं पूछते। आप मेरे थंबनेल पे ज़रा आहत, इकरा और किंज़ा का चेहरा ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, देखिए, जिसमें उनके उतरे चेहरे, सबके बुझे चेहरे, बेटी आई है और कैसे सब बुझे बुझे बैठे हुए हैं, और नवासा जो पहली बार ननिहाल गया है और उसके साथ किस तरीके से ट्रीट हुआ, और एनवलप दे दिया गया और जान छुड़ा दी गई, ये कह के कि अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेना। ये ऐसे होता है? नहीं। और क्या ही मोमिना ने बहाना किया है, क्या ये बहाना फ़िट होता है इनकी इस एक्सक्यूज़ पे? करेंगे बात। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, आप लोगों ने पूरी सुननी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ज़बरदस्त वीडियो की, जो कि मोमिना कह रही थी। अब उस ज़बरदस्त वीडियो में मुझे कहीं से भी कोई ज़बरदस्त नज़र नहीं आया। इससे अच्छा वेलकम तो मैं कहती हूँ कि आसफ़ा जी का बेज़ार तकलीफ़ में जेल से फ़रहान होने के बाद किया गया था। मतलब बेटी के घर से जब वो वापस आई थी, तो बुके ली गई थी, फूल बिछाए गए थे, घर को फूल से सजाया गया था और जूस बना के वेलकम किया गया था कि अम्मी आप कमज़ोर होके आई हैं, मम्मा आप बहुत कमज़ोर होके आई हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और नंद जो बच्चा पैदा करके आई है, जिसको वाकई ही जूस की ज़रूरत है, जिसको वाकई ही इस वेलकम की ज़रूरत है, बच्चा ननिहाल में पहली बार आ रहा है, उसका इतना रूखा फीका वेलकम। चलो बेटी तो बेटी, बेटी के मुंह के पीछे दामाद को इज्जत दी जाती है। लेकिन मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि अली भाई की कोई किसी ने कोई ज़रा सी भी खातिरदारी की हो। खाना टेबल पे रख के सारे ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं, दामाद के साथ एक ससुर बैठ गया खाना खाने के लिए, वो भी एहसान कि चलो कोई तो आके बैठा। दामाद को ऐसे तो नहीं इज़्ज़त दी जाती। मुझे तो उस दिन में बड़ा बुरा लगा था कि जब आपने रमज़ान के महीने में सहरी में, अगर वो रुक गए थे आप लोगों के कहने पे, या वो ख़ुद रुक गई थी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, तो आप लोगों ने पहले तो मोमिना से खाना बनवाया सहरी के लिए, फिर आपने सोने पे सुहागा, अली को जगह नहीं दी घर में। अब अगर इस तरह का सौतेलापन ख़ुद मोमिना के साथ उसके ससुराल में हो जाए, तो मोमिना तो मेरे ख़्याल में आसमान सर पे उठा ले। मोमिना की तो राहों में फूल बिछाए जाते हैं, आयशा की जानिब से इतना शानदार वेलकम किया जाता है। इसमें कोई, मैं कहूँगी वो बात नहीं है कि आयशा ने कोई दावत अच्छी नहीं की या कुछ। आयशा ने बहुत अच्छी दावत की, आयशा ने बेहतरीन वेलकम किया, जो कि वेलकम बनता था आमना का, क्योंकि ये जो सारी इज़्ज़त होती है ना, वो दी जाती है घर की बेटियों को। और यहाँ पे जब आमना का बेटा अब्दुल्ला हुआ था, तो उसके लिए कोई आयशा ने इस तरह का वेलकम नहीं किया था हमें, बल्कि कई बार हम इस चीज़ पे इन लोगों को कह चुके हैं कि आमना डिज़र्व करती है कि आमना और उमैर को भी इज़्ज़त दी जाए, उनकी भी दावत दी की जाए। लेकिन वो सारा काम तो गैर कर गई, जो आपके ख़ानदान से बाहर आई हुई लड़की है समीना कर गई। अब यहाँ मैं कोई समीना की चापलूसी नहीं कर रही, मैं कोई समीना के लिए कोई यहाँ पे फूल नहीं बिछा रही, मगर आप ख़ुद देखने, समझने, अकल शऊर रखने वाले लोग हैं कि क्या समीना ने आमना को और उमैर को एज़ आ बेटी इस घर की, एज़ आ दामाद
رسپیکٹ نہیں دی جو کہ عائشہ آنٹی کو دینی چاہیے. اور اس شہر میں، اس ملک میں موجود بھابھی جو کہ ہر وقت فرمائشیں کرتی رہتی ہے مومنہ، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی یہ دعوت آمنہ کی اس طرح کی. وہ تو اس وقت موجود تھی جب عبداللہ ہوا تھا، لیکن نہیں. اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، یاد دلاتی چلوں کہ جب گلریز کی بیٹی ہوئی تھی تب یہ محترمہ عائشہ اور آنٹی کے ساتھ اڑتی پھرتی گئی، بیلونس لیتی گئی، پھول لیتی گئی، کیک لیتی گئی، اور وہاں جا کے اس کا کیک کاٹا جب کہ وہ ابھی چھلے میں ہی تھی. اور بچی کو دیکھا، اس کو انویلپ دیا، عائشہ نے الگ، یعنی آنٹی اور عائشہ نے دیا، مومنہ نے دیا، بیلون لگائے گئے، تو بیلون لے کر گئی مومنہ. تو یہ ساری بہو کے لیے اتنی خاطرداریاں کی گئیں آصفہ جی کے بھی گھر میں. تو یہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ کیوں سوتیلا پن کیا جاتا ہے؟ جبکہ میرے خیال میں سمینہ آپ لوگوں کو سکھا کے گئی ہے کہ اس کے گھر میں کتنی بیٹی کو عزت رسپیکٹ دی جاتی ہے. جب بلال جاتا تھا تو سالہ اور ساس جو ہیں وہ تھکتے نہیں تھے خاطرداری کرتے. یہ دیکھ کے تھوڑا سا کاپی کر لیتی ہیں، جہاں آپ نے کئی چیزیں کاپی کی ہیں. اور میں یہاں سے بالکل بھی اس بات پہ یہ نہیں کہوں گی کہ میں سمینہ کی کوئی وہ مکھن بازی کر رہی ہوں یا کچھ کر، نہیں. آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ کئی بار مومنہ سمینہ کی کاپی کرتی ہے. اب جب چلے سے باہر آئی ہیں تو بال ڈائی کروانے گئی ہیں، اسی طریقے کا سٹائل. میں ریل دیکھ رہی تھی سمینہ کی آج انسٹا پہ، تو وہ بھی ایسے ہی اس نے بال کرل کروائے اور اپنا جو کلر ڈائی کروایا تھا. تو مجھے ایک دم سے مومنہ کی وہ یاد آ گئی ریل جو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی ہے. تو میں نے کہا کتنی کاپی کریں گے. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں، نانی جی نے نہ تو ویلکم کیا، نہ ہی نانی جی نے بچے کے لیے کوئی اہتمام کیا. میں نے کہا نا کہ نانی ہو نا، نانی جب تک زندہ ہوتی ہے نا تو بچوں کی عیش ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں نا نواسا نواسی. لیکن یہاں وہ فیلنگ ہی نظر نہیں آتی کہ کوئی نواسا نواسی آئے ہوئے ہیں، کوئی نانی کا الگ سے محبت پیار نظر آ رہا ہو. نانی جی نے ایک انویلپ پکڑایا اور جان چھڑا لی. باقی ماموں مامیوں کا فرض نہیں تھا کہ وہ بھی بچے کو کچھ دیتے؟ ان کو تو زحمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی نند کو کسی دن یخنی بنا کے دے آتے، اس کو پوچھ آتے. ارے ہاں یاد آیا، سوری میں بھی بھول جاتی ہوں نا، کہ مومنہ نے ایکسکیوز بتا تو دیا. ہاں لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ یہ جو آپ وجہ بتا رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری ماں نہیں آئی، میری بھابیاں نہیں آئی، گھر والے نہیں آئے مجھے پوچھنے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. تو میرا اپارٹمنٹ بہت چھوٹا سا ہے اور آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت ہے. تو مومنہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں، اسی اپارٹمنٹ میں سمینہ، بلال، عائشہ، مریم، آمنہ، عمیر اور آپ کی والدہ حضور آصفہ جی، آپ کی ساس حضور اور علی، بچے سب آپ سبھی اسی گھر میں تھے نا جب آپ کے بچے کو سب ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے. آمنہ نے ویلکم کیا تھا، سمینہ بھی آئی تھی، بلال بھی آیا تھا، جس میں آپ کی والدہ نے بڑے غصیلے انداز میں سمینہ کا ویلکم کیا تھا، بلال کا ویلکم کیا تھا، جس پہ کافی تنقید کا آپ کو سامنا ہوا تھا. تو آپ کا گھر ماشاءاللہ سے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ بھی بھر گیا تھا. میں ہمیشہ سے ہر کسی کے لیے یہ بات کرتی ہوں، انکلوڈنگ می، اپنی ذات کے لیے بھی، کہ دل میں جگہ ہونی چاہیے. جگہ، گھر کی جگہ، اپارٹمنٹ کی جگہ، ان سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کی بھابھیوں میں، آپ کی بھابھیاں تو چلو غیر ہیں، چھوڑ دو، سگی ماں ہی اپنی نہیں ہے تو غیروں کو کیا بندہ بولے. یہ تو ماں کو سوچنا چاہیے. چلو پورا ٹبر نہیں آ سکتا تھا تو آپ کی والدہ حضور جو 10 دن کا لالی پاپ دے کے آپ کو گئی تھی کہ میں آ جاؤں گی 10-15 دن بعد، انہوں نے تو پلٹ کے دیکھا نہیں. پلٹ کے دیکھنا تو دور کی بات، کبھی منہ سے آپ کے سنا بھی نہیں کہ آپ کی والدہ کا فون آیا ہو کہ وہ آپ کے لیے کوئی گلریز کے ہاتھ یخنی، پنجیری، بڑی پنجیریاں بنانا بیٹیوں کو سکھاتی ہیں. جو سگی بیٹی ہے اس کو تو آپ نے پنجیری تو پوچھی نہیں، نہ آپ نے اس کو یخنیاں بکرے کی بنا کے بھیجی چھوٹے گوشت کی، نہ آپ نے اس بیچاری کو کوئی جوڑا بھجوایا کہ چلو بھائی تم نہا کے یہ پہن لینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہانہ آپ کا فٹ نہیں ہوتا. آپ کے یہی گھر والے جن میں اقرا، آہد، آنٹی جی اور آپ کی جو باقی کی بھابیاں ہیں، صاحبہ، کنزا، وہ سارے وہ جو برتن، پتیلے، منجے، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے تھے، بھانڈے، تو اس ٹائم پہ آپ کا اپارٹمنٹ کیا لگژری بنگلہ بن گیا تھا؟ اس وقت بھی تو سارے آ گئے تھے نا. تو بچے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے درمیان
کلیئر اینڈ کٹ نظر آیا کہ ان کے درمیان مسئلے مسائل بنے، اور یہ مسئلے مسائل صرف اور صرف بلال ثمینہ کے آنے پہ بنے، کیونکہ یہ لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مومنہ بلال ثمینہ کو پوچھے یا بلال ثمینہ ان کے گھر آئے، صاف نظر آ رہا ہے۔ اور اسی وجہ کے بعد جب بلال ثمینہ گھر پر ویلکم کے ٹائم پہ آئے، بیبی ویلکم کے ٹائم پہ، تب آصفہ جی نے جو غصیلے انداز میں دیکھا، اس کے 2 دن بعد وہ دوڑی چلی گئیں یہاں سے، اور اس کے بعد سے بائیکاٹ ہو گیا مومنہ کا۔ مومنہ کو کسی نے مبارکباد دینے کا نہیں سوچا، کوئی کچھ لے کر نہیں آیا، اور ابھی دیکھیں آپ روکھا پیکا اس کا ویلکم، پھر اس کو انویلپ دینا، یہ صاف انڈیکیٹ کر رہا ہے، ہمیں سب نظر آ رہا ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ تھا۔ ایسے ہی بیٹی سے زیادہ بہن اور بہن کی بیٹی عائشہ کو عزت نہیں دی گئی، کیونکہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی تھی۔ اور ہاں، مبارک ہو دوستوں، آپ کا میرا ڈاؤٹ جھوٹا پڑنے والا ہے، کیونکہ کل ہی ویڈیو میں مومنہ نے کہہ دیا ہے بہت جلدی میں اپنے گھر جانے والی ہوں، میں اپنا گھر ڈیکوریٹ کروں گی اچھے سے، پھر میں آپ سب لوگوں کو بلاؤں گی، پھر آپ لوگوں نے آنا ہے۔ مومنہ، آپ اپنا بڑا سا عالیشان محل بھی لے لینا، تب بھی آپ کی ماں آصفہ جی نے، آپ کی بھابھی اقرا صاحبہ آپ کو نہیں پوچھنا، کیونکہ ان کی نظر میں آپ بے معنی ہیں، بالکل آپ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ٹکے گی۔ آپ کی عزت اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ عائشہ ہے، اور آپ کی ساس ہے مریم ہے، جو واقعی ہی آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، اور آمنہ بھی کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر مجھے یہاں پہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی عزت کرنے والا بہترین سسرال ہوتے ہوئے بھی بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوشش کیوں کی، بھائی کا دل گندا کرنے کی کیوں کی کوشش، جب بلال نے صرف اب ایک چھوٹی سی التجا کی تھی کہ بھائی میں آ رہا ہوں، میرے لیے کمرہ میرا خالی کر دیں، آپ لوگ تشریف لے جائیں، اس پہ اس مومنہ نے پورے دنیا میں اپنی بھابھی دیورانی اور دیور کو بدنام کیا، سسرال والوں کو بدنام کیا۔ عائشہ نے ہمیں جانے کا کہہ دیا، علی ہم اگلے گھر میں جا کے سکون میں آ جائیں گے، اب کیا پتہ، اور پھر وہ جو شعر و شاعریاں لگ رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیا، وہ ٹھوکر لگنے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ اور فلانا یہ ڈھمکانا، تو بڑے ہی افسوس ہوتا ہے۔ علی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ اپنی بیگم کے ہاتھوں کب تک جو ہے نا لٹو بنے رہیں گے، آپ کو خود آنکھیں کھول کے دیکھنی چاہیے، جس طرح کی کل عزت علی کی گئی ہے سسرال میں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کہتی ہوں اس سے بہتر ہے کہ اپنے سسرال کا بائیکاٹ کریں، مگر کیا کریں مومنہ کہ اس کو زبردستی اپنی ویڈیو بنوانی پڑتی ہے۔ یہ وہی میکا ہے جس نے بلال ثمینہ کے پاکستان آنے کے بعد اپنی بیٹی کی 9ویں اینیورسری، 9 سال پورے شادی کو ہونے پہ انہوں نے اتنی گرینڈ ہوٹل میں دعوت رکھی۔ واہ، یہ وہی میکے والے ہیں جس نے بچہ پیدا ہونے میں، وہ بچہ تو دنیا میں نیا آیا تھا نا، اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا۔ اب آپ لوگ آنکھیں کھول لیں، اب سمجھ جائیں کہ وہ دعوت بھی زبردستی کی دعوت تھی، جو کہ خود مومنہ نے ارینج کی تھی، خود سب کچھ مومنہ نے کیا، پیسہ بھی مومنہ نے لگایا، صرف اپنے میکے والوں کو کریڈٹ اس لیے دیا کہ کہیں مجھے عائشہ کو، آنٹی کو، مریم کو، اور کہیں نہ کہیں بلال ثمینہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کو نہ انوائٹ کرنا پڑ جائے، ان سب کو میں دکھاؤں گی، ان کو تھپڑ لگاؤں گی، دیکھو میرے میکے والوں نے کیسی میری شاندار دعوت کی۔ اب سمجھ گئے، سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کتنا آپ کا بہترین ویلکم ہوا ہے۔ آپ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا عزت بے عزتی کا فرق بھول گئی، جو شروع میں نے مثال دی نا مومنہ کے لیے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، کہ مطلب ولاگ بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے زبردستی کی دعوت کرنا، زبردستی کی دعوت لینا، یہ قبول ہے آپ کو، مگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے میاں کو کتنی ویلیو اس گھر میں دی گئی ہے، کتنا پوچھا گیا، اور سب کے بجھے اترے چہرے صاف یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ ان کو آپ کے آنے میں یا آپ کے وہاں ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ زبردستی گئی تھی۔ یہ ہے مومنہ کی وہ زبردست دعوت۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔